السلام علیکم لیڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہوں گے امید کرتی ہوں۔ آ، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ ایپیسوڈ کا بہت زیادہ ویٹ کر رہے ہیں اور ایپیسوڈ بہت زیادہ لیٹ اپلوڈ ہو رہی ہے کچھ وجوہات کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا کمپرومائز کریں، آگے جسے کہتے ہیں نا ٹائم پر ہی ہوگی۔ اینڈ جو آج ہماری جو ایپیسوڈ ہے وہ بہت زیادہ امیزنگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کا اسٹارٹ اپ لیتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگاتے۔ کتابوں والا، اچھا میں نے ایک بات یہ کہنی تھی کہ اگر پیچھے سے بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں تو اس کو جسے کہتے ہیں آپ اگنور کر دینا، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ گھر میں کافی سارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں اس لیے۔ اوکے ہم اسٹارٹ اپ کرتے ہیں۔ کتابوں والا عشق، تانیہ طاہر ناولز، قسط نمبر 29۔ ریاض میرا بیٹا بہت دنوں بعد آیا ہے، مجھے اس کے لیے بھی اور گھر میں خیر و برکت کے لیے اللہ کا ذکر کرانا ہے۔ تو اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ ریاض نے کہا تو نگین نے سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو نگین، بہت دن ہو گئے ہیں۔ اچھا ہے، اللہ کے کلام میں تو بڑی برکت ہے۔ عافیہ بھی بولی، بلال اور اس کی فیملی کو بھی بلا لینا، وجدان نے کانٹا منہ میں لے جاتے ہوئے کہا۔ وقت اور سالم نے پہلو بدلا جبکہ رحاب مسکرا دی۔ اچھا لگا کسی نے اس کی فیملی کو عزت دی تھی۔ مام کافی دے دے؟ جہان کی آواز میں نگین تو کھڑی ہوگی جلدی سے۔ ہاں بس بن گئی ہوگی، تمہاری کافی میں لاتی ہوں۔ مالا سے بھی کہو بیٹھ کے ناشتہ کر لے، اور تم لوگ بھی ہاتھ پاؤں ہلا لیا کرو، سارے دن بیٹھی رہتی ہو۔ وجدان کے بولنے پہ عافیہ اور نگین ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی۔ حنین اس بات پہ یقیناً ہنستی اگر اس کا باپ پہلے بلال کا موضوع نہ چھیڑ دیتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، وجدان بہویں آ گئی ہیں ہماری اور ان کے سامنے ایسے کہہ رہے ہیں آپ؟ عافیہ نے کہا تو وجدان نے سر جھٹکا۔ میں ارزیل کو لے کے کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کروں گا، خیال رکھو تم سب۔ وہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا گئے جبکہ جہان کی پیشانی پر بل پڑے، لیکن انا آڑے آ گئی کہ وہ ہرگز جانا ہی نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو کیا مسئلہ ہے، اور ہیبی تو ہوتا رہے اس کی بلا سے۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا جبکہ نگین کچھ ہی دیر میں اس کے لیے کافی کا مگ لے آئی۔ اس نے وہ ہونٹوں سے لگایا اور کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ نگین کے سوال پہ سب نے جہان کی طرف دیکھا۔ میرا موبائل کمرے میں رہ گیا ہے، وہ لانا ہے۔ میں منگا دیتی ہوں۔ تھینک یو، خود لے لوں گا، کہہ کے وہ کمرے کی جانب بڑھا اور ترچھی نگاہوں سے کچن میں دیکھا۔ وہ باہر ہی نکل رہی تھی، جہان وہیں رک گیا۔ سکون سے سیڑھیوں کی گرل سے ٹیک لگا کر اس نے پورے گھر کے سامنے ریٹائی سے مالا کو دیکھ کر کافی کا گھونٹ اندر اتارا اور پھر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ مالا نروس سی ہوگی کہ نگین کی نگاہیں اسے کھا رہی تھیں۔ آج وہ مالا ناشتہ کرو بیٹھ کر۔ وقت تم دوائی لے آئے تھے؟ عافیہ نے کہا تو مالا بھی وہیں بیٹھ گئی۔ ہاں میں نے دے دی تھی، وقت نے مالا کی جانب دیکھا۔ اچھا انتظام کر لیں گے پھر، نگین نے کہا تو مالا نے سر ہلا دیا۔ آپ ہمیں بتا دیجیے گا کیا بنانا ہے، پھر ہم بنا لیں گے، اینا نے بھی کہا تو سب نے سر ہلا دیا اور آج کا پروگرام سیٹ ہو گیا۔ عافیہ حنین کے سسرال میں فون کر کے پیغام دے دینا، وجدان جانے سے پہلے کہہ گئے تھے۔ وہ سب جا چکے تھے سوائے جہان کے، وہ اپنے کمرے میں تھا جبکہ حنین نے ماں کو روکا۔ آپ کسی کو کال نہیں کریں گی امی، میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ حنین میں نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، تمہارا باپ مان کر نہیں دے رہا۔ یہ سب رحاب کی وجہ سے ہوا ہے، اسے کیا ضرورت تھی واپس آنے کی؟ حنین سر تھام گئی۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس کی وجہ سے ہوا کس کی وجہ سے نہیں، لیکن انسانوں کی طرح رویہ رکھنا ذرا ان لوگوں کے سامنے۔ کیوں؟ میں کیوں کروں؟ یہ کیا بات ہوئی امی؟ یار پلیز۔ حنین میرا دماغ نہ کھاؤ بس، وہ غصے سے بولی۔ اگر تم گھر سے باہر قدم نہ نکالتی تو آج یہ سب نہیں ہوتا۔ میری اتنی سی غلطی آپ لوگوں نے گناہ بنا دی ہے۔ تمہارے باپ کو وہم ہے ان باتوں کا، یہ بات تم جانتی ہو۔ اب لکیر پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھو اچھا سا تیار ہو، شاید وہ بلال کو بھی رات کے کھانے پر بلا لے۔ یا اللہ، میرے گھر والوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ حنین غصے سے ماں کو دیکھنے لگی جبکہ وہ کال پہ اینا سے نمبر لے کر بلال کی امی سے بات کرنے چلی گئی۔
اگر وہ یہ نہیں کرتی اور بیٹے کی حمایت کرتی رہتی تو وجدان خود کرتے تھے. وہ جانتی تھی کہ وہ کس قدر ضدی تھے اور یہ بچے بھی ان کے ہی تھے، ان پر ہی گئے تھے. وہ باہر نکل آئی تو حنین غصے سے بستر پر لیٹ گئی. اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. یا تو دن بدن سب سیٹ ہوتا جا رہا تھا اور جتنا وہ بلال کو سنا کر آئی تھی اس نے تو ہل حجت بھی نہ کی. اب وہ کیا کرے، کس سے سہارا لے، کس سے مدد مانگے؟ وہ سوچتی سوچتی ایک دم چونکی اور جلدی سے اٹھ کر جہان کے پاس آ گئی. وہ سکون سے کمرے میں بیڈ پر لیٹا چل ماحول میں گانے سن رہا تھا. اس کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا. تبھی باہر کوئی ڈسٹرب نہ ہوا جبکہ کمرے میں آواز کافی تیز تھی. نیچے شام میں ہونے والے ذکر کی تیاریاں چل رہی تھیں. عافیہ اور نگین نے سب کو پیغام بھی دے دیے تھے اور جس کے لیے سب ہو رہا تھا وہ کمرے میں لیٹا گانے سننے میں مشغول تھا. جہان نے ڈیک بند کیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. حنین کو ہمیشہ بہن سمجھا تھا. اس نے تب بھی وہ اپنی شرٹ کے بھی بٹن بند کر کیا. جہان بھائی، آپ کے آنے کا، واپس لوٹنے کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ وہ کمزور سی بولی. مجھے بھی یہی لگتا ہے، کیا فائدہ ہے بھلا؟ وہ شان نے جھکا کر اسے دیکھنے لگا. مجھے بلال سے شادی نہیں کرنی، پلیز آپ کچھ کریں. بابا میری اتنی سی غلطی پہ جان بوجھ کر مجھے اس آدمی کے حوالے کر رہے ہیں. یہ زبردستی ہے بھائی، پلیز کچھ کریں. حنین اس کی منت کرتی بیڈ پر ہی بیٹھ گئی. طاہر جان کا تو ویسے ہی دماغ خراب ہے، 50 سال پرانے خیالات پہ چلتے ہیں. جہان بولا جبکہ حنین نے اسے مدد طلب نظروں سے دیکھا. جہان نے بھی ایک نظر اس پہ اٹھائی اور پھر سوچتے ہوئے سر ہلانے لگا. ہو جائے گا تمہارا کام، ہو بھی سکتا ہے تمہارا کام. تو کب، کیسے، مجھے بتائیں، مجھے کیا کرنا ہوگا اس میں؟ وہ جلدی سے اجرت میں بولے تو جہان مسکرایا. یہی تو تمہاری اچھی بات ہے، بلا کے ذہین ہو تم، بالکل مجھ پہ گئی ہو. وہ بولا تو حنین منہ بنا گئی. کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، تمہیں میرے لیے کچھ کرنا ہے اور میں تمہارے لیے کچھ کروں گا، فکر نہ کرو. جہان سکون سے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا. کیا کروں؟ وہ خوش ہوگی. جہان کی بات کی بہت اہمیت تھی. وہ جانتی تھی اگر وہ اڑ جائے گا تو ساری محبت بھی تو اس کے ساتھ تھے، اس کا رستہ آسان ہو جاتا. سب سے پہلے تو ایک مالا کے ہاتھ کی کافی لے آؤ، پھر بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. اوکے ڈن. وہ اٹھ کر بھاگ گئی جبکہ جہان نے دوبارہ سے ٹیک آن کر لیا. گھر میں لوگ جمع تھے. اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. اتنی خوبصورت آواز قرآن مجید کی اٹھ رہی تھی. مالا کو لگا جیسے دل میں سکون سا اتر رہا ہو. وہ کچن کے دروازے پہ کھڑی ان لوگوں کو دیکھنے لگی اور دل میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے لگی کہ اس کا بیٹا مکمل صحت یاب ہو جائے. حنین کے سسرال والے بھی آئے تھے. رحاب کی امی ہی تھی ویسے تو، اور دارم تھا جو رحاب کے پاس بیٹھا تھا. باقی سب بھی پڑھ رہے تھے. مالا پہلے پڑھ چکی تھی، اسی وجہ سے وہ سکینہ کے پاس آ گئی. ارسیل کو ابھی بھی سلایا تھا تبھی وہ مطمئن تھی. اچانک اتنے خوبصورت ماحول میں ہلکے ہلکے گانے کی آواز آنے لگی. اس نے اوپر دیکھا، شاید اس کے کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا. وہ نظر انداز کر کے وہاں سے کچن میں آ گئی جبکہ عافیہ نے نگین سے کہا کہ وہ یہ آواز بند کرائے. نگین سر ہلا کر جہان کے کمرے میں آئی تو وہ شاید واش روم میں تھا. وہ نفی میں سر ہلاتی ٹیک بند کر گئی. جہان شاور لے کر نکلا تھا. تھینک گاڈ آپ آ گئی. کافی بنوا دیں ذرا. وہ بالوں کو ٹاول سے صاف کرتا بولا. تمہاری شرم و حیا اڑ گئی ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حیران ہوا. بیٹے نیچے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور تم نے گانے چلائے ہوئے ہیں. سوری، مجھے پتہ نہیں چلا. اچھا آپ کافی بنوا دیں، مجھے کچھ کام سے باہر جانا ہے. پھر وہ بولا تو اس وقت مالا کے علاوہ کوئی فارغ نہیں تھا، لیکن سکینہ بھی تھی. نگین مطمئن سے نیچے آئی. کافی بنا کے سکینہ کے ہاتھ بھجوا دو، وہ کہہ کے باہر نکل گئی جبکہ سکینہ فوراً سے مکر گئی. نہ بابا، میں نہیں جاؤں گی. پہلے تو جہان صاحب مجھے 36 باتیں سنائیں گے، پھر کہیں گے مالا کو بھیجو. میں نہیں جاؤں گی باجی، آپ جانا. سکینہ، مومانی نے آپ کو کہا ہے. مالا کو تو خود جان چھڑا رہی تھی. مالا تو خود جان چھڑا رہی تھی. اس نے کافی بنائی اور اس کے مخصوص مگ میں ڈال کے سکینہ کو دیکھا. باجی پیٹ میں درد ہو گیا، میں غسل خانے سے آئی. وہ جلدی سے بھاگ گئی جبکہ مالا نے اس کے ڈرامے ذرا غصے سے دیکھے تھے. اسے رونا آنے لگا. ہمیشہ اسے ہی کیوں پھنسنا ہوتا تھا. کیسی قسمت تھی اس کی.
وہ کافی کا مگ وہیں رکھ کر کچھ دیر سکینہ کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ 15 منٹ بعد بھی نہ آئی تو اسے دوبارہ کافی بنا کر اوپر جانا ہی پڑا۔ لیکن ہال میں نہیں تھی اس وقت، ورنہ وہ اسے کبھی جانے نہ دیتی۔ باقی سب اپنا پڑھ رہے تھے۔ وہ دروازہ بجا کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ شرٹ لیس تھا، باڈی مسٹ لگا رہا تھا۔ مالا ایک نگاہ دیکھ کر اگنور کرتی اس کی کافی سیٹ ٹیبل پہ رکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ رکو، اس بات کی تو 100% امید تھی اسے۔ مالا رک گئی۔ چھا نے بلیک شرٹ ڈالی اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مالا نے اسے مکمل اگنور کیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ مالا ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ میں جاؤں؟ وہ جب اس کی نگاہوں سے زد ہوگی تو بولی، نہیں ابھی نہیں، کچھ سوچ رہا ہوں۔ خیر چھوڑو، تمہارے بیٹے کو کیا مسئلہ ہے؟ جہاں نے شرٹ کے بٹن بند کیے۔ وہ آپ کا مسئلہ نہیں، مالا کہہ کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ جہاں نے مٹھیاں کھینچ لیں۔ ہمیشہ اس کی اگنورنس جہان کے اندر کے جانور کو جگہ دیتی تھی۔ وہ تیار ہو کے سب کے سامنے سیڑھیوں سے اترا اور وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ حنین نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور پھر کچن میں کھانے کا سامان لاتی مالا کو، اور گہرا سانس بھر گئی۔ سارا کام اچھے سے ہو گیا تھا۔ امی نے زبردستی اسے ان آنٹی سے ملوایا تھا جو بلال کی امی تھی۔ وہ حنین سے ذرا جھجک ہوئی تھی، کیونکہ عمران کا رویہ ہی ایسا تھا۔ روحا پر البتہ اپنی امی اور دارم کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ امی مجھے اپنی ایک دوست کی طرف جانا ہے، کیا میں چلی جاؤں؟ حنین نے کہا تو عافیہ سر تھام گئی۔ حنین تم مجھے تنگ کر رہی ہو بہت۔ ابھی باپ بھائی آ جائیں گے اور بلال بھی۔ میں کیا کروں بلال کا؟ شوہر ہے تمہارا، عافیہ نے گھورا۔ میں نہیں مانتی، مجھے جانا ہے پلیز۔ آپ لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یار میں کچھ نہ کروں، غلط بات ہے پھر میرا، وہ غصے سے بولی تو عافیہ نے اسے گھورا۔ آنٹی جانے دیں، وہ شاید پریشان ہو رہی ہے اس ساری گفتگو سے۔ اینا نے بھی حمایت لی۔ ہاں میں مالا کو لے جاؤں گی اپنے ساتھ۔ ٹھیک ہے، جلدی واپس آنا، عافیہ نے کہا تو حنین سر ہلا گئی اور کچن میں آئی۔ مالا، اس نے مالا کا ہاتھ پکڑا۔ کیا ہوا؟ چلو میں نے اپنی دوست کی طرف جانا ہے اور تم میرے ساتھ جا رہی ہو، اور تم کچھ نہیں بولو گی۔ لیکن حنین ابھی تو بہت کام۔ ارے بابا، روحا اور اینا کر لیں گی۔ حنین نے اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر کھینچا۔ تمہیں آج ہی جانا ہے اپنی دوست کے؟ کل چل لیں گے۔ مجھے بہت اہم کام ہے، چلو۔ اور ارزیل؟ ہاں نہیں، ارزیل تو امی کے پاس ہے، حنین بولی تو مالا نے سر ہلایا۔ اچھا مجھے فریش تو ہو لینے دو۔ اوکے، حنین مسکرائی اور مالا سر نفی میں ہلا کے وہاں سے فریش ہونے چلی گئی، اور پھر دونوں ڈرائیور کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ کس دوست کے پاس لے جا رہی ہو؟ مالا نے ہلکا سا سانس بھرا۔ باہر آ کر ویسے ہی اسے اچھا لگ رہا تھا۔ بیسٹ فرینڈ سمجھو، یوں سمجھو وہ بیسٹ ہے بس، مالا مسکرا دی۔ اچھا تم نے پہلے ذکر نہیں کیا کبھی؟ ہاں، یہ تو وقت بتائے گا کہ تمہیں کیسا لگے گا، وہ بڑبڑائی، جبکہ مالا باہر دیکھنے لگی۔ وقت بتائے گا کہ تمہیں کیسا لگے گا، وہ بڑبڑائی، جبکہ مالا باہر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک گھر کے آگے رک گئے۔ حنین کو لگا اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا ہے، جبکہ مالا اسے ہی دیکھنے لگی، اور حنین نے اسے اندر چلنے کا کہا۔ مالا بھی اندر آ گئی۔ تمہاری دوست کے گھر میں کوئی رہتا بھی ہے؟ مالا نے ارد گرد دیکھا۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا۔ میں رہتا ہوں، اور مستقبل میں تم بھی رہ لینا، کیا ہو جائے گا؟ جہان کی آواز میں مالا جھٹکے سے مڑی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ مالا کی آنکھیں پھیل گئیں، جبکہ اس نے حنین کو دیکھا۔ حنین معصومیت سے سر جھکا گئی۔ کیا مطلب ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کوئی بھی مطلب نہیں، حنین جاؤ تم، جہان نے حنین سے کہا، جبکہ مالا کو لگا اس کے پاؤں کانپ اٹھے ہوں۔ یہ سب کیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جہان بھائی، یہ ٹھیک بھی ہے، حنین پریشانی سے بولی۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یہی بنتا ہے، لیکن اگر اب آپ گھر میں بات کریں گے تو گھر والے سپورٹ کریں گے آپ کو۔ مجھے لینی ہی نہیں کسی کی سپورٹ، میں 10 منٹ میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ تمہیں جس دوست کے گھر جانا ہے چلی جاؤ۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ جہان سے بولی، جبکہ جہان نے اسے گھورا۔ سوری جا رہی ہوں، وہ منہ بنا کے وہاں سے جانے لگی۔ حنین، مالا کو رونا آنے لگا۔ اس کی سمجھ سے سب باہر تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔
سوری مالا، وہ کہہ کے وہاں سے چلی گئی جبکہ مالا بھی پیچھے بڑھی اور جہاں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ بہت گھٹیا ہیں جہان بھائی، بہت زیادہ، وہ غصے سے بولی۔ تمہیں غصہ بھی آنے لگا ہے، وہ بولا تو مالا نے اپنی کلائی چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جہان اس کی دو کو سکون سے دیکھتا رہا اور چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ بے ساختہ رو پڑی۔ نکاح، وہ سکون سے بولا۔ مالا حیران سے اس کی صورت دیکھتی اسے ہاتھ چھڑانے کی اور کوشش میں اتر گئی، لیکن جہاں نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ اب میرا ہاتھ چھوڑیں۔ بہت ڈرامہ ہو چکے مالا، مزید سین کریٹ کرنا بند کرو۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم میرے نکاح میں رہو گی، لیکن زندگی بھر اس نکاح کو ایکسپوز نہیں کروں گا، اور یہ بات کھلے عام کہہ رہا ہوں، جو میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ اس نے دیکھا چوکیدار نے دروازہ بند کر دیا تھا، تبھی وہ اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، میں آپ کے بھائی کی… شٹ یور ماؤتھ، اس نے اس کا ایک دم منہ جکڑ لیا۔ دوبارہ زندگی میں بھی یہ بکواس میرے سامنے نہ کرنا۔ اچھا، آپ مجھے چپ کرا سکتے ہیں، اور جو میرا بیٹا اسے کیسے نکاح چرائیں گے؟ سنا ہے مرنے والا ہے۔ وہ سکون سے سگریٹ سلگا گیا، اور مالا کے اندر اتنا غصہ آ گیا اس بات پہ کہ اس نے جہان پہ ایک دم ہاتھ اٹھایا اور جہان نے وہیں اس کی کلائی جکڑ لی۔ عقابِ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جہان عالم پر ہاتھ اٹھانے کا حق جہان عالم کی محبت کو بھی نہیں ہے۔ آئندہ سے جرأت نہ کرنا، ورنہ سزائیں تو بڑی دلچسپ سوچی ہیں تمہارے لیے۔ دیکھو ذرا کیسا تیگنی کا ناچ نچاتا ہوں میں تمہیں۔ مجھے ریجیکٹ کیا تو تم نے اس کو تمہارا جرم نہ بنا دیا تو کہنا کہ جہان اصل کا تھا ہی نہیں۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کے پاؤں چلانے لگا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، مالا نے آنسو صاف کیا اور جانے لگی۔ شادی کون کر رہا ہے تم سے؟ اتنی خوش فہم نہ ہو، بس اپنا کر رہا ہوں تاکہ مسنوں سے نکلتے زندگی کا سوچوں ذرا۔ آپ سے نہیں کرنا مجھے نکاح بھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ پوچھا تو نہیں، بس کہا ہے، اور تمہیں کرنا ہے۔ میری مرضی؟ وہ تو کبھی تھی ہی نہیں، وہ اس کی بات ٹال گیا۔ ایسے بات کرنے میں نہیں آ رہا مزہ، ذرا قریب سے بات کرتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں پہلے۔ وہ اٹھا سگریٹ کو جوتے کے نیچے مسل دیا۔ نہیں جان بھائی، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، آپ سب گندے ہیں، ایک جیسے ہیں، وہ بولی تو رونے کے باعث آنکھیں سوج گئیں۔ چلو وہ تو بات کی بات ہے کہ تم میرے ساتھ رہ کے کیا بنتی ہو۔ وہ کسی بات کو سیریس لینے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کال ملائی اور کچھ کہا اور کال بند کر دی۔ مالا کی سمجھ سے سب باہر تھا، مین گیٹ تو کھول نہیں رہا تھا، کوئی تو دروازہ کھولے۔ وہ بھاگی کچھ کمروں میں، مگر کوئی دوسرا دروازہ نہیں تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن کے وہ گہرا سانس بھر کے بیٹھ گیا۔ مالا جیسے تھک کر اس کے سامنے آ گئی۔ پلیز میں ہاتھ جوڑتی ہوں، نہ کریں کیوں مجھ پر ظلم کر رہے ہیں؟ وہ روئی جبکہ جہان سکون سے اسے دیکھتا رہا۔ جہان، پہلی بار غصے سے وہ چیخی تھی۔ ہائے، وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے خوش ہوا کہ شکر، بھائی تو ہٹا۔ آپ کے بھائی کے سابقہ بیوی ہوں میں، بھول گئے ہیں؟ اس نے مجھے آپ سے پہلے چھوا، اس کا بچہ میرے پاس ہے، کیا بھول گئے یہ سب؟ وہ اس لمحوں میں انگاروں پر گھسیٹ گئی۔ اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ مالا نے اس وار کو مزید مارا اس پر۔ اس نے میرے جسم پر گھما کے تھپڑ لگا تھا اس کے منہ پر کہ تھپڑ کی گوند سے مالا ہلی گئی۔ ہاں بولو، کیا بول رہی تھی؟ جہاں نے سگریٹ جھلسا کے لبوں میں رکھی۔ بولو، تمہارا جسم کیا؟ تمہارے جسم کو چھوا، تمہارے پاس اس کا بچہ ہے، بلا بلا بلا۔ میرے نکاح میں آ جاؤ، اس کے بعد تمہاری اس بکواس کا ایسا جواب دوں گا کہ آخری سانس تک تڑپو گی۔ اچانک اس کا فون بجا، اس نے سگریٹ لبوں سے نکالی اور کال اٹینڈ کی۔ ٹھیک ہے، مالا وہیں قالین پہ بیٹھی تھی۔ تھپڑ نے چاروں طبق روشن کر دیے تھے۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو بخت اندر داخل ہوا، کچھ اور 2-3 لوگوں کے ساتھ مولوی بھی تھا۔ بخت نے مالا کو دیکھا، مالا نے نگاہ اٹھائی، بخت نگاہ گھما گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو اسے ہمدردی ہو جاتی اسے۔ جہاں نے زبردستی اسے اٹھا کے صوفے پہ بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ بخت مالا کے چہرے پہ تھپڑ کا نشان دیکھ کر لب دبا گیا۔ جہان البتہ اسموک کر رہا تھا۔ بیٹے، مولوی نے مالا کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہا کہ وہ ٹوک گیا۔ بزرگوں، مشورہ نہیں مانگا اور فری مشورہ لیتا نہیں میں، جتنا تمہارا کام ہے اتنا کرو۔ اس کی بات پہ مولوی نے نگاہ بڑھوانا
پڑھانا شروع کیا اور جہاں نے فوراً لمحہ ضائع کیے بنا قبول ہے کہا اور سگنیچر کر دیے۔ وہی سب کچھ مالا سے پوچھا گیا۔ مالا جیسے ہونٹ سی گئی۔ جہاں نے مالا کو دیکھا، مولوی نے دوبارہ پوچھا مگر پھر بھی کچھ نہ بولی۔ بیٹے زبردستی نکاح نہیں ہوتا، مولوی نے عاجز ہو کر کہا۔ جب تک جواب نہ دے پوچھتے رہو، وہ بولا اور ٹک لگا کے اسموک کرنے لگا۔ مولوی نے 4 بار مالا سے پوچھا مگر مالا کا جواب خاموشی تھی۔ اسے جیسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وقت نے مالا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ نکاح کر لو، اس کمینے سے بہتر تمہارے لیے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اگر سعد کی باری میں ہوتا تو وہ نکاح کا دن کبھی تمہاری زندگی میں آنے نہ دیتا، اور نہ ہی نوبت آتی، پوری عزت سے تم بیاہی جاتی۔ مالا نے وقت کو بھی جواب نہیں دیا۔ دیکھیے نکاح ادھورا ہے اور نہ اس طرح نکاح ہوتا ہے، میں جا رہا ہوں۔ مولوی ذرا غصے سے بولا۔ اوئے، جہاں تو پہلے بھرا بیٹھا تھا ضد میں، اسے آگے کوئی نکل جاتا ناممکن۔ یہ لو پوچھو دوبارہ۔ 5,000 کا نوٹ نکال کے اس کے سامنے رکھا اور بولا۔ مالا نے جواب نہ دیا اور اس طرح جان پیسہ پھینکتا رہا۔ مولوی پوچھتا رہا، مالا رو پڑی۔ بہت زیادہ روئی اپنی بے بسی پر، اپنے ساتھ کسی کے نہ ہونے پر۔ وہ پیسہ پھینکتا رہا، مولوی پوچھتا رہا۔ ہاں قبول ہے مجھے جہان عالم، اپنی زندگی میں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ بس راضی، خوش ہو گئے؟ وہ چلائی اور پین چھین کے سگنیچر کر کے وہاں سے اٹھ کے بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ اگر زندگی میں اس سے زیادہ کسی نے بھی خوبصورت الفاظ اسے کہے تھے تو وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ اسے کبھی وہ الفاظ اچھے بھی لگے ہوں گے۔ وہ چوڑا ہو کے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ وقت نے اسے وکٹی دکھائی اور جہان مسرور سا مسکرایا۔ مولوی سارے پیسے سمیٹ کر اٹھ گیا جبکہ وقت نے باقی فارمیلٹیز پوری کرائیں۔ وہ وہیں صوفے پر لیٹ گیا، سب چلے گئے۔ دل ہی نہیں کیا کہ اب مزید کچھ کرے۔ سگریٹ کے لمبے لمبے کش بھرے اس نے، ایسا لگا نشہ سا چڑھ رہا ہو۔ وقت کچھ دیر میں واپس آیا اور جہاں نے کھڑے ہو کے وقت کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بھنگڑا ڈالا، جبکہ وقت کھل کر کہکا لگا اٹھا۔ اگر تم گھر والوں کے سامنے رکھتے تو وہ اس خواہش کو اب پورا کرتے تمہاری۔ ہاں، یہ تو صرف میری خوشی ہے۔ کیسی مالا، کیسے گھر والے؟ وہ دب سے صوفے پہ بیٹھا۔ تم اور تمہاری لاجک میری سمجھ سے باہر ہے۔ وقت گہرا سانس بھر کے بولا اور اس نے وقت دیکھا۔ مجھے حنین کو لینا ہے۔ تم مالا کو لاؤ گے یا میں لے جاؤں؟ لے جاؤ، بولا۔ وقت نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تم ملو گے نہیں اس سے؟ وقت کی بات پہ جہاں نے نگاہ گھمائی۔ اب کوئی روک سکتا ہے؟ اتنی جلدی نہیں مجھے، فی الحال جاؤ سب۔ وہ لیٹ کر آنکھیں بند کر گیا۔ مالا خود ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ وقت شرمندہ سا اسے چلنے کا کہنے لگا اور وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ سارے راستے حنین اور وقت خود کو کوستے رہے۔ جہاں نے حنین سے کی گئی باتوں کو وقت سے ڈسکس نہیں کیا تھا، جبکہ وقت کو تو اس نے لاسٹ مومنٹ پر بتایا، اور وقت دوڑ کر اس کے پاگل پن میں اس کا ساتھ دینے لگا۔ جبکہ دوسری طرف حنین کو اس نے بس یہ لالچ دی تھی کہ وہ اس کا نکاح توڑوا دے گا۔ وہ مالا کو کسی بھی طرح گھر سے نکال کر لے آئے اور حنین نے یہی کیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنے بیٹے کو عافیت سے لے کر اپنے پورشن کی جانب دوڑ گئی۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ سب نے ان دونوں سے پوچھا۔ شاید ارسیل کی یاد آ رہی ہوگی، حنین بولی اور ایک نگاہ روحاب کی والدہ پہ ڈال کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔